محترم سامعین کرام، آج کا ہمارا موضوع مولی سے متعلق ہے۔ مولی چین سے آئی ہوئی سبزی ہے۔ اسے زیادہ تر کچا کھایا جاتا ہے، مگر پکا کر کھانے سے بھی لذت دوبالا ہو جاتی ہے۔ اس کی دو اقسام مشہور ہیں، سفید جڑ والی مولی اور سبز جڑ والی مولی۔ یہ لمبی اور شلجم کی طرح گول دو طرح کی ہوتی ہے۔ اس میں وٹامن اے، بی اور ای مناسب مقدار میں پایا جاتا ہے۔ وٹامن اے اور سی کی وجہ سے مولی مانع سکربوت ہے۔ وٹامن بی سوزش اعصاب کو روکتا ہے اور وٹامن ای قوت تولید کو بڑھاتا ہے۔ مولی ایک مشہور کثیر الاستعمال سبزی ہے جو علاقوں کی مناسبت سے سائز میں چھوٹی، بڑی، موٹی اور پتلی ہوتی ہے۔ اس کا جو حصہ زمین کے اندر ہوتا ہے سفید اور باہر کا پتوں والا حصہ سبز ہوتا ہے۔ لمبائی میں یہ عام طور پر ایک بالی سے ایک ہاتھ تک ہوتی ہے، اگر بعض علاقے ایسے بھی ہیں جہاں اس کی لمبائی ایک گز تک بھی دیکھی گئی ہے۔ بعض مولیاں بہت موٹی اور بعض پتلی ہوتی ہیں۔ مولی وزن میں بھی علاقوں کی نسبت کم و بیش ہوتی ہے، ایک چھکٹاک سے لے کر 1 کلو تک عام، جبکہ بنگال میں 16 کلو وزنی مولیاں بھی پیدا ہوتی ہیں۔ یوں تو مولی کی کاشت پہاڑی علاقوں میں پورا سال ہوتی رہتی ہے، لیکن عام طور پر سردیوں کی مولی کھانے اور ذائقے کے اعتبار سے زیادہ بہتر سمجھی جاتی ہے۔ ویسے اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، جنگلی اور بستانی، لیکن بستانی مولی ہی زیادہ قابل استعمال ہوتی ہے۔ اس کا ذائقہ شوریت مائل تیز ہوتا ہے۔ اس میں وٹامن اے، بی، سی اور ای مناسب مقدار میں موجود ہیں۔ اس کے بارے میں بعض حکماء کا کہنا ہے کہ یہ خود دیر ہضم ہے، لیکن دوسری غذاؤں کو ہضم کر دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا سالن زیادہ آسانی سے ہضم ہو جاتا ہے۔ دوسری صورت میں سلاد کے ساتھ اس کا متواتر استعمال بہت مفید رہتا ہے۔ مولی سے عام طور پر لوگ پرہیز کرتے ہیں کہ اس کے استعمال سے بدبودار اور متعفن ڈکاریں آتی ہیں، لیکن اگر اسے نمک، کالی مرچ اور زیرے کے ساتھ کھایا جائے تو ڈکاریں بہت کام آتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کھانا کھانے کے بعد اسے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اسے کھانے کے دوران خوب چبا کر کھائیں۔ مولی کے پھل کو مونگرے یا مینگرے کہا جاتا ہے۔ فوائد میں مولی کے ہی برابر ہیں۔ یہ بواسیر، استسقاء اور یرقان جیسے امراض کے لیے نہایت مؤثر ثابت ہوتے ہیں۔ قدرت نے دیگر سبزیوں کی طرح اس میں بھی بیش بہا فوائد رکھے ہیں اور مختلف امراض میں مولی کی افادیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کسی کو سردی کے باعث سر درد شروع ہو جائے تو مولی کے بیج باریک پیس کر بوقت ضرورت 3 ماشا پانی سے پھانک لیں اور ان بیجوں کو گرم پانی میں گھوٹ کر پیشانی پر لیپ کریں۔ درد شقیقہ کے دوران مولی کے چھلکے باریک پیس کر سرکے میں ملائیں اور پیشانی اور کن پٹیوں پر لیپ کریں، سکون محسوس ہوگا۔ اگر حیض کھل کر نہ آ رہا ہو تو نہایت تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ مولی کے بیج 6 ماشا، گڑ پرانا 2 تولہ اور آدھا کلو پانی جوش دیں۔ جب آدھا پانی خشک ہو جائے تو گرم گرم پلا دیں۔ 3-4 بار کے استعمال سے تکلیف سے نجات مل جائے گی۔ اگر پیشاب بند ہو جائے تو اس کے لیے مولی کے بیج 6 ماشے آدھے کلو پانی میں گھوٹ کر مصری ملا کر مریض کو پلائیں، انشاءاللہ فوری فائدہ ہوگا۔ کچی مولی قبض کشا ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا موٹا چوبی ریشہ آنتوں میں پہنچ کر فضلے کو آگے دھکیلتا ہے۔ اسے کھانے کے ساتھ یا کھانے کے کچھ دیر بعد کھانے سے قبض دور ہو جاتی ہے۔ اسے خالی پیٹ نہیں کھانا چاہیے۔ مولی کی تلخی اور تیزی دور کرنے کے لیے بعض لوگ اس کی کاشوں کو نمک لگا کر رکھ لیتے ہیں تاکہ تند اور کڑوا پانی نکل جائے، لیکن یہ عمل درست نہیں۔ نیز بھجیا بناتے وقت مولی کو ابال کر پانی پھینک دینا بھی ٹھیک نہیں۔ ان طریقوں سے تمام نمکیات اور دیگر ضروری اجزاء ضائع ہو جاتے ہیں۔ مولی کا پانی خون کو صاف کرتا ہے کیونکہ اس میں گندا کا جزو موجود ہے۔ کچی مولی سے بدبودار اور متعفن ڈکاریں آتی ہیں۔ اگر اسے نمک، کالی مرچ اور زیرہ کے ساتھ کھائیں تو ڈکاریں بہت کم آتی ہیں۔ اسے ہمیشہ کھانے کے ہمراہ یا درمیان میں خوب چبا کر کھایا جائے تو غذا کو ہضم کرنے میں مدد ملے گی اور یہ خود بھی ہضم ہو جائے گی۔ کھانا کھانے کے بعد اسے استعمال نہیں کرنا چاہیے، ورنہ کھانا ہضم ہونے کے باوجود دیر تک ڈکاریں آتی رہتی ہیں۔ اسی وجہ سے بعض اتباع کہتے ہیں کہ یہ خود دیر ہضم ہے لیکن دوسری غذا کو ہضم کر دیتی ہے۔ گردے اور مثانے میں پتری یا ریت آنے میں اس کا استعمال اکثیر اعظم ہے۔ اس کا مسلسل استعمال ان امراض کا شافی علاج ہے۔ یرقان کے مریضوں کے لیے یہ بے حد مفید سبزی ہے۔ اس کے ساتھ گڑ کھانے سے یہ جلد ہضم ہو جاتی ہے۔ حیض کی بندش ہو تو مولی کے بیج 6 ماشا پیس کر پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ جگر اور تلی کے امراض کے لیے چھیل کر اس کا کچا استعمال بے حد مفید ہے۔ پیشاب جل کر آ رہا ہو یا رک کر آ رہا ہو تو مولی کھانے سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔
مولی کا رس کھانڈ میں ملا کر پینے سے بھی افاقہ ہوگا۔ خالی میدہ مولی کھانے سے نقصان ہوتا ہے۔ مولی کا نمک دانتوں پر لگانے سے پاویریا اور دانتوں کے امراض دور ہو جاتے ہیں۔ پانی میں مولی کے پتے گھوٹ کر پینے سے شراب کا نشہ اتر جاتا ہے۔ پانی کے ساتھ مولی کے بیج کھانے سے دیر سے بند حیض جاری ہو جاتا ہے۔ مولی کے بیج کا تیل عضو پر لگانے سے قوت مردمی بحال ہو جاتی ہے۔ اگر قوت باہ میں کمزوری ہو تو ہر روز مولی کے بیج نصف تولا کھائیں تو قوت باہ میں اضافہ ہوگا۔ بلغمی مزاج والے افراد میں اگر سردی کی وجہ سے سر درد شروع ہو جائے تو مولی کے بیج باریک پیس کر بوقت ضرورت 3 ماشا پانی سے پھانک لیں اور ان ہی بیجوں کو گرم پانی میں گھوٹ کر پیشانی پر لیپ کر لیں تو آرام آ جاتا ہے۔ اگر دماغ میں کیڑے پڑ گئے ہوں اور ذرا سا سر ہلانے سے سر پھٹنے لگتا ہو، مریض کی آواز گنگنی ہو گئی ہو تو مولی کے نمک کی جو باریک پسا ہوا ہو دن میں 3 بار نسوار دینی چاہیے، انشاءاللہ کیڑے نکل جائیں گے۔ منہ ٹیڑھا ہو جانے کو لکوا کہتے ہیں، اس کے لیے مجرب لیپ حاضر ہے۔ مولی کے بیج آب ادرک میں پیس کر مقام معوف پر لگائیں، ہفتہ عشرہ میں فائدہ ہوگا۔ اگر بال گر رہے ہوں تو 4 ماہ تک باقاعدگی سے 1-2 مولیاں روزانہ کھائیں، انشاءاللہ بال گرنا بند ہو جائیں گے اور نئے بال پیدا ہونے لگیں گے۔ اگر گنجے آدمی کے سر پر مولی کا پانی ملیں تو اس کا بھی وہی اثر ہوگا۔ گنج پر روزانہ مولی کے پانی کی مالش کریں، انشاءاللہ بال اگ آئیں گے۔ کان سے پیپ آنا ایک ایسا ضدی اور دیر سے ہٹنے والا مرض ہے کہ اس کے مریض ڈاکٹروں کے پاس سے سال بھر پچکاریاں لگواتے اور دوائیں ڈلواتے رہتے مگر پھر بھی بعض اوقات آرام نہیں آتا۔ اس سلسلے میں ایک آسان نسخہ یہاں درج ہے۔ 3 ماشے مولی کا نمک لے کر 1 تولہ خالی شہد میں ملا کر حل کر کے شیشی میں رکھ لیں اور روزانہ روئی کی بتی تل کر دن میں 2 یا 3 بار ڈالیں، انشاءاللہ 8-10 روز میں شرطی آرام ہوگا۔ علاوہ ازیں یہی دوا کے درد اور کان کی خشکی کے لیے بھی استعمال کریں۔ اگر مولی کے پتوں کی گھر میں دھنی دی جائے تو سانپ بچھو وغیرہ گھر سے نکل جاتے ہیں۔ جہاں بچھو نے ڈنک مارا وہاں سوئی کی مدد سے مولی کا پانی لگائیں تو زہر کا اثر زائل ہو جائے گا۔ مولی کے ٹکڑے کاٹ کر مرتبان میں ڈال کر نمک، مرچ اور زیرے کے ساتھ سرکے میں ڈبو کر رکھ دیں، عمدہ اور لذیذ اچار بنے گا۔ اس اچار کے استعمال سے تلی، بواسیر اور رکے ہوئے پیشاب کی تکلیف دور ہو جائے گی۔ مولی کے ٹکڑے کاٹ کر چینی کے برتن میں ڈال لیں اور رات بھر چھت پر شبنم میں پڑا رہنے دیں، صبح کھائیں، بواسیر میں فائدہ ہوگا۔ مولی کا نمک بہت سے امراض کا علاج ہے۔ سخت بڑی بڑی مولیاں لے کر انہیں کاٹ لیں، انہیں باریک کر کے دھوپ میں سکھا لیں، جب خشک ہو جائیں تو انہیں جلا کر راکھ بنا لیں۔ اب یہ راکھ پانی میں ڈالیں اور 2-4 روز تک یوں ہی پڑا رہنے دیں۔ پانی میں نمک آ جائے گا اور راکھ نیچے بیٹھ جائے گی۔ اس پانی کو نتھال لیں اور اسے آگ پر پکا کر خشک کر لیں۔ نیچے جو ہوگا اسے کھرچ کر شیشی میں بھر لیجئے، مولی کا نمک تیار ہے۔ اگر بد ہضمی کی شکایت ہو تو مولی کا نمک 1 ماشا گرم پانی کے ساتھ دیں۔ مولی کے نمک کی 1 سلائی آنکھ میں لگانے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ گردے کے درد کی شکایت ہو تو 1 تولہ مولی کا نمک شہد میں ملا کر کھائیں، انشاءاللہ درد ختم ہو جائے گا۔ 1 تولہ مولی کا نمک چھاچھ کے ساتھ کھائیں، جگر کے تمام امراض دور ہو جائیں گے، یقان بھی ختم ہو جائے گا۔ اگر آشوب چشم کی شکایت ہو تو مولی کا نمک 4 گنا شہد میں ملا کر آنکھ میں لگائیں، انشاءاللہ آرام آ جائے گا۔ نزلہ زکام کی شکایت ہو تو 1 ماشا مولی کا نمک گرم پانی سے کھائیں۔ اگر پیشاب رک کر آ رہا ہو یا جل کر آ رہا ہو تو مولی کا نمک ٹھنڈے پانی کے ساتھ دیں۔ شہد میں ملا کر مولی کا چھلکا کھانے سے سانپ کے زہر کا اثر زائل ہو جاتا ہے۔ چہرے کے کیل مہاسے دور کرنے کے لیے مولی کے بیج اور سندل سفید ہم وزن لے کر کوٹ لیں اور بھیڑ کے دودھ میں کھرل کر کے مہاسوں پر لیپ کریں، انشاءاللہ چند روز میں ہی مہاسے اور کیل دور ہو جائیں گے۔ اگر مولی کے بیج اور سندل سفید ہم وزن لے کر کوٹیں اور بھیڑ کے دودھ میں کھرل کر کے کیل مہاسوں پر لیپ کریں تو چند دن میں کیل مہاسوں سے نجات مل جائے گی۔ مولی کا نمک 6 ماشے لے کر اسے تیل میں ملا کر مالش کریں، پھر 2 گھنٹے بعد گرم پانی سے نہا لیں، انشاءاللہ خارش بالکل دور ہو جائے گی۔ مولی کا پانی سیر بھر لے کر آگ پر پکائیں یہاں تک کہ ایک جمی ہوئی چیز رہ جائے، اس سے روزانہ 1 ماشا گرم پانی سے کھائیں، انشاءاللہ گردے اور مثانے کی پتری کو توڑ دے گا۔ بعض لوگوں کو دن میں کئی مرتبہ ہچکی لگ جاتی ہے، اس کو دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ مولی کو پانی میں جوش دے کر تھوڑا تھوڑا پلائیں،
ہچکی بند ہو جائے گی۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک کریں، کومنٹ کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو تک، اللہ حافظ۔